راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي يواتي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. آج ایک اہم بات اور ضروری بات آپ سب کے علم میں لانے کے لیے اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے. جو خدشہ، جو اندیشہ ہے اس میں سے شاید ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، لیکن جو لوگ اس میں پھنس رہے ہیں ان کو ان فتنے سے بچانا بھی ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. جب جانکاری ہوگی تو ہم لوگ جو ہے اس میدان میں کام کر سکیں گے. اگر جانکاری نہیں ہوگی تو ان کی باتوں سے تذبذب اور شک و شبہ کے شکار ہو کر اپنا سا منہ لے کر ہم وہاں سے اٹھ کر چلے آ جائیں گے. یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس وقت جو ہے ہم سب کے لیے ضروری ہے ختم نبوت پر کام کرنا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا، اور آپ کی بات بالکل سچی ہیں اور پکی ہیں. آپ کی بات کے مخالف اور تضاد میں کوئی بات آدمی کرتا ہے تو وہ پکا جھوٹا ہے اور بے ایمان ہے. وہ پکا جھوٹا اور بے ایمان ہے. اس بے ایمان کو بے ایمان سمجھنا، اس جھوٹے کو جھوٹا سمجھنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اس کی باتوں اور اس کے جھانسوں میں آنے کے بجائے ہم اسے جھوٹا سمجھیں اور اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. یہ اس لیے آج آپ حضرات کی خدمت میں اختصار کے ساتھ، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی ہے، لیکن پھر مزید آج اسے تازہ کرنے کے لیے بات آپ سے کہہ رہا ہوں. امام مہدی کا ظہور دنیا میں ہوگا. اس لیے ہوگا کہ حضرت محمد رسول اللہ نے ایک روایت میں نہیں، انیک روایتوں میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک ہی روایت نہیں، بے شمار روایتیں ہیں. حدیث کی شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہو کہ جس میں امام مہدی کے تذکرے کا تذکرہ نہ ہو. اور بالخصوص کتاب الفتن کے نام پر جتنی کتابیں حدیث کی دنیا میں رائج ہیں اس وقت ہیں، ان سب میں جو ہے امام مہدی کا تذکرہ صحیح اور متواتر روایات کے ذریعے سے اس کا ثبوت ملتا ہے. صحیح اور متواتر. ایک تو یہ ہے کہ موضوع حدیث ہے، ایک یہ ہے کہ ضعیف حدیث ہے، اور ایک ہے کہ حسن ذاتی ہی ہے، حسن لغیری ہے. یہ بہت ساری حدیث کی قسمیں ہیں. ان ساری روایتوں کا تذکرہ نہیں کر رہے. صحیح اور متواتر روایتوں میں امام مہدی کا تذکرہ حضرت محمد رسول اللہ کی زبان سے یہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے. اس کا بہانہ لے کر میں بھی اور آپ بھی امام مہدی بن رہے ہیں. جو دیکھو وہ کہتا ہے میں مہدی ہوں. ہمارے مسجد میں ایک مرتبہ ایک آدمی آیا تھا 4-5 سال پہلے. وہ ایسا مجذوب آدمی تھا، اسے بات کرنا بھی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پاگل آدمی ہے.
لیکن وہ اپنے خواب اور اپنا وہ سارا یہ سنا رہا تھا، ایسا سنا رہا تھا کہ جیسے کہ آج کل میں انہیں بھی اعلان کرنے والا ہے۔ بہرحال حضرت مہدی کے ظہور کی بات حدیث میں متواتر روایت اور صحیح روایتوں کے ذریعے سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بخاری شریف میں بھی، ابو داؤد میں تو مستقل اس کی روایتیں موجود ہیں۔ مجھے اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں، امام مہدی کے ظہور سے پہلے دنیا میں کیا ہوگا، دنیا میں کیا ہوگا، پھر ظہور کے وقت کیا ہوگا، اور پھر ظہور کے بعد کیا ہوگا، تینوں چیزوں کے اوپر حضور نے روشنی ڈالی ہے۔ امام مہدی کے آنے سے پہلے دنیا میں کیا ہوگا، امام مہدی جب آئیں گے اس وقت کی صورتحال ان کی کیا ہوگی، دنیا کی کیا ہوگی، ان کی کیا ہوگی اور دنیا کی کیا ہوگی، اور ان کے ظاہر ہونے کے بعد لوگ ان کو پہچاننے کے بعد دنیا والے کیا کریں گے، بے ایمان کیا کریں گے ان کے ساتھ، اور ایمان والے ان کے ساتھ کیا کریں گے، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ مل کر وہ کیا کریں گے۔ ان ساری باتوں پر حدیث کی کتابوں میں الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہیں بھی بے لگام نہیں رکھا ہے۔ ہر جگہ اللہ پاک نے، حضور علیہ السلام نے ہماری مکمل رہبری فرمائی ہے۔ امام مہدی کی دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے کیا ہوگا، اس کا ذرا ہلکا سا حدیث کی روشنی میں ہم جائزہ لیں گے۔ فرمایا خفت من الدین، دین بے حیثیت ہو جائے گا، کوئی اہمیت دین کی نہیں رہے گی، دنیا کی، سیاست کی اور حکومت کی اور وسائل کی اور مسائل کی بھرمار، اور اسی کی تذکرے اور اسی کی تبصرے، ایسے تذکرے ایسے تبصرے کہ ان وسائل کے بغیر کچھ ہوگا ہی نہیں، ان وسائل کے بغیر کچھ ہوگا ہی نہیں۔ یہ بے ایمانوں کا تذکرہ نہیں ہے، یہ ہم مسلمانوں کے ایمان دل کی کیفیتیں بنے گی کہ ایمان جو ہے، ایمان اور ایمانی اعمال ہمارے دل و دماغ میں ہلکے ہو جائیں گے۔ تو ایک حد تک تو ہے اب، اور ابھی کس حد تک آگے بڑھے گا نہیں معلوم۔ اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے۔ ایمان کی اہمیت، ایمانی اعمال کی قدر و قیمت ہمارے دل میں جتنا زیادہ ہو سکے اس کی کوشش کر کے ہم اپنے دل کے اندر اس کی وقات کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی جان کو لگاؤ، مال کو لگاؤ، صلاحیتوں کو لگاؤ، قربانیاں دو اور کوشش کرو، محنت کرو اپنے ایمان کو اور اعمال کی قدر و قیمت کو دل دماغ میں بیٹھانے کے لیے۔ اور ایمانی اعمال میں سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ نماز کی کیا صورتحال ہے، کیا پوزیشن ہے امت مسلمہ کے اندر، سب پر آیا ہے، سب پر آیا ہے۔ دیندار گھرانے میں بھی بے دین لوگ ہیں، دیندار گھر کے اندر بھی بے نمازی لوگ ہیں۔ آج ایسی صورتحال ہے، تو بے دینوں کا کیا کہنا، بے دینوں کا کہنا۔ آج کل تو یہ صورتحال ہی ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، لیکن کیا بولے تو نماز نہیں پڑھتا، لیکن ہے بہت اچھا لڑکا، یعنی نمازی نہیں ہے پھر بھی بہت اچھا ہو گیا انہیں۔ مسجد میں اس کی حاضری نہیں ہے، جمعہ کو حاضر ہوتا ہے، لیکن بہت اچھا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال دنیا میں ایسی ہوگی۔ خفت من الدین تکون فی آخر زمان فتنۃ، حضرت مہدی کے دنیا میں آنے سے پہلے خوب فتنے ہوں گے۔ امام مہدی آئیں گے سب فتنے ختم ہو جائیں گے، اس سے پہلے جتنے فتنے ہو سکتے ہیں جس کی حضور نے اطلاع دی وہ سارے فتنے امام مہدی سے کے آنے سے پہلے ہو جائیں گے، اور جب امام مہدی آ جائیں گے سب فتنے ختم ہو جائیں گے، سارے فتنے ختم۔ جتنے دنیا میں فتنے آنے ہیں وہ سارے فتنے امام مہدی کے سے پہلے ہوں گے، اور بقیہ جو بڑے بڑے ہیں کیا کہتے ہیں، طلوع شمس من المغرب، سورج کا طلوع ہونا مغرب سے، اور پھر کہتے ہیں یاجوج و ماجوج کا آنا، وہ تو امام مہدی کے اور حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ہوگا،
اور بعد میں کچھ چیزیں ہوں گے، لیکن فتنے جتنے ہوں گے وہ سارے دنیا میں جو ہیں وہ امام مہدی کے دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے ہوں گے۔ یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس والزلازل، اختلاف امت محمدیہ میں بہت ہوگا، جماعتوں میں جماعتیں بنیں گی، ہر جماعت کے ٹکڑے کے ٹکڑے، اور قریب وہ ساری چیزیں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آگے کتنے ٹکڑے ہوں گے۔ ہاں، ان ٹکڑوں میں وہی ٹکڑا محفوظ ہے، جنتی ہے، جو حضرت محمد رسول اللہ کی سنت کو اور صحابہ کے اجماع پر جمے گا۔ علیکم بسنتی و سنتی خلفاء راشدین۔ تو حضور نے یہ بات فرمائی ہے کہ دیکھو امت کے اندر فرقے ہوں گے اور فرقوں میں فرقے ہوں گے، جماعتوں میں جماعتیں ہوں گی، الگ الگ جماعتیں ہوں گی۔ یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس والزلازل، اور زلزلے آئیں گے، بہت دنیا میں بہت سارے زلزلے آئیں گے، یہ حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے ہوگا۔ تملأ الارض ظلما وجورا، پوری دنیا ظلم، جبر، تشدد کا شکار بنے گی۔ اس وقت جو صورتحال ہے ہی ہے، وہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور آگے کتنا ظلم ہوگا وہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آج ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ جہاں عیسائیوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے ظلم و تشدد کی بارش برس رہی ہے، وہاں کی کیا صورتحال ہے آپ سب جانتے ہیں۔ بارش پر بارش بھی ہو رہی ہے، اور کڑاکے کی سردی بھی ہے، اور بدن ڈھکنے کے لیے بیچاروں کے پاس کوئی کپڑا نہیں، اور کسی چھت کے نیچے سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں، اور بیمار ہیں تو علاج کے لیے کوئی دواخانہ نہیں، کوئی میڈیکل سسٹم نہیں، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے روزانہ کثیر تعداد میں شہادت کا جام پی رہے ہیں۔ یہ ظلم و زیادتی دنیا میں خوب ہو رہی ہے، لیکن اس ظلم کا بدلہ بھی اللہ ان کو دے رہے ہیں۔ ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ بھی اللہ اپنی قدرت سے دے رہے ہیں۔ آپ لوگ اس کو جانتے نہیں معلوم مجھے، اس وقت امریکہ کے اندر ایسی آگ لگی ہوئی ہے کہ جس آگ نے غزہ کی پٹی کا جتنا رقبہ ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس آگ نے اپنی آگ کی لپیٹوں میں امریکہ کی، اور امریکہ میں بھی اس جگہ کی کہ جہاں پر بالکل ہائی لیول کے لوگ رہتے ہیں، اور جس کو امریکہ کا نہیں پوری دنیا کی جنت سمجھی جاتی ہے، ایسی جگہ کو اللہ نے قدرت سے کیسے آگ لگی نہیں معلوم، کیسے آگ لگی ان کو بھی نہیں معلوم، ابھی تک ان کو بھی نہیں معلوم۔ یہ ان کے ظلم کا بدلہ ہے۔ تو اور ایسی ہوا چل رہی ہے کہ اس ہوا کے بجھنے کے بجائے ہوا کو اور بڑھا رہی، وہ ہوا جو آگ کو بڑھا رہی ہے، آگ کو بڑھا رہی ہے۔ تم جیسی کرو گے ایسی دنیا میں بھی بھرو گے، بھرنے کے بعد تو بھرو گے، جیسی کرو گے دنیا میں بھی بھرو گے۔ تو حدیث پاک کے اندر فرمایا امام مہدی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا میں ایسا ہوگا کہ ظلم و زیادتی، جبر و تشدد دنیا کے اندر ہر جگہ پر چپے میں ایسے حالات آئیں گے، اور ایسے حالات آئیں گے حدیث میں آگے فرمایا لا یجد الرجل ملجان یلجأ الیہ، کہ کوئی آدمی پناہ کی جگہ تلاش کرے گا لیکن پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ ہماری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے۔ لا یجد الرجل ملجان یلجأ الیہ، پناہ کی جگہ کہیں نہیں ملے گی۔ ہر آدمی ظلم و ستم کے تماچے کھائے گا، یہ صورتحال ساری دنیا کی ہوگی۔ حدیث میں فرمایا لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، کہ ملک شام
ملک عراق، ملک مصر، اس پر عیسائیوں کا تسلط ہوگا۔ یہاں پر ان کی عیسائیوں کی بڑی بڑی لاکھوں کی تعداد میں فوجی، عیسائی فوجی امریکہ کے اور یورپ کے، یہ اپنے اڈے ان علاقوں کے اندر بنائیں گے۔ ہو رہا ہے یہ ساری دنیا میں جو اس وقت ہو رہا ہے وہ سب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے حج کے زمانے میں مینا کے اندر خون خرابہ ہوگا۔ حج کے زمانے میں حاجیوں کے اندر خون خرابہ ہوگا، مینا میں خون خرابہ ہوگا، خون کی ندیاں بہیں گی جمرات کے پاس۔ یہ بھی امام مہدی کے دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے ہوگا۔ امام مہدی کے دنیا میں آنے سے پہلے والی حجاز اس کی موت ہوگی، والی حجاز کی موت ہوگی۔ اس کے موت کے بعد مدینہ طیبہ میں اختلاف برپا ہوگا کہ اب کون خلیفہ بنے، کون والی بنے حجاز کا۔ اس اختلاف کو دیکھ کر ایک مدینہ طیبہ کا رہنے والا آدمی وہ بھاگ کر مکہ مکرمہ جائے گا، اور مکہ مکرمہ میں جا کر وہ کسی گھر میں چھپ جائے گا۔ لوگ اس کو دیکھ کر پہچانیں گے کہ یہی ہے مہدی۔ ان کو ان کے گھر سے نکالیں گے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان لائیں گے اور ان سے کہیں گے آپ ہی مہدی ہیں، آپ ہی مہدی ہیں۔ وہ مہدی ہونے کا اعلان نہیں کریں گے، اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں۔ امام مہدی اپنے مہدی ہونے کا اعلان خود نہیں کریں گے، کون کریں گے؟ مدینے کے اندر اختلاف کو دیکھ کر وہ اختلاف سے بچنے کے لیے مدینے سے بھاگ کر مکے میں آ کر چھپیں گے۔ مکے میں جب آ کر چھپیں گے تو مکے والے مسلمان ان کو گھر سے باہر نکالیں گے اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے ساتھ درمیان لا کر ان کو بٹھائیں گے اور ان سے کہیں گے آپ مہدی ہیں، آپ مہدی ہیں۔ جتنے لوگ آج دنیا میں اپنے مہدی ہونے کا از خود اعلان کریں سب جھوٹے ہیں، سب جھوٹے ہیں۔ جو دیکھو کہ میں مہدی کہہ رہا ہوں، بغیر کسی چون چرا کے پیر میں کے جوتے نکالو، اس کے سر پر خوب برساؤ تاکہ اس کے دماغ کا علاج ہو جائے۔ اس کے دماغ کا علاج ایسے ہی ہو سکتا ہے۔ آپ چچا بھائی بولو گے تو دماغ میں اس کا اور دماغ خراب ہوگا، اس کا دماغ اور خراب ہوگا۔ جو یہ کہے کہ میں مہدی ہوں، اس کا صرف ایک علاج ہے کہ پیر میں کا نکالو اور کس کے سر پر برساؤ، تو ممکن ہے کہ اس کا دماغ کچھ صحیح ہو جائے، اس کا دماغ صحیح ہو جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ مدینے میں اختلاف ہوگا، اختلاف کو دیکھ کر ایک مدینے کا باشندہ بھاگ کر مکہ مکرمہ آئے گا، مکہ مکرمہ میں آ کر کسی گھر میں چھپے گا۔ مکہ کے مسلمان ان کو گھر سے باہر نکالیں گے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان لائیں گے، لوگ ان سے کہیں گے آپ مہدی ہیں، آپ ہاتھ لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ آگے کی روایت، لا تذهب الدنيا حتى يبعث الله رجلا من اهل بيتي يواتي اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي۔ تین باتیں بتائیں۔ حضور نے اس روایت میں فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ پاک ایک آدمی کو میرے خاندان میں سے نہ بھیج دے۔ يبعث الله رجلا من اهل بيتي، وہ امام حسن اور امام حسین حسب اور نسب کے اعتبار سے، حسب اور نسب کے، نسب کس باپ کی طرف سے چلتا ہے اور حسب ماں کی طرف سے، ماں کس کی بیٹی ہے، وہ کس کی بیٹی ہے، وہ کس کی بیٹی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسب۔ نسب ابا کس کے بیٹے تھے، وہ دادا کس کے بیٹے تھے، یہ نسب۔ مدینہ کا وہ آدمی جو امام مہدی بنیں گے وہ حسبی اعتبار سے بھی اور نسبی اعتبار سے بھی حسنی اور حسینی ہوں گے، حسنی اور حسینی ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ایک علامت ہے
کہ مہدی ہونے کی علامتوں میں حضور نے جتنی علامتیں بیان فرمائی ان میں پہلی اس روایت میں بات بتائی ہے کہ وہ جو امام مہدی آئیں گے قرب قیامت میں وہ کون ہوں گے؟ حسنی اور حسینی ہوں گے، حسنی اور حسینی ہوں گے. ایک بات. دوسری بات، یواتی اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام ایک ہوگا، اس کا نام بھی میرا نام بھی ایک ہوگا. حضور کا نام کیا ہے؟ محمد. تو وہ جو امام ہوں گے امام مہدی، ان کا نام بھی کیا ہوگا؟ محمد ہوگا. مہدی تو یہ لقب ہے، نام ان کا محمد ہوگا، نام ان کا محمد. یہ دوسری علامت. اور تیسری علامت یہ بیان فرمائی کہ اس کے باپ کا نام بھی میرے باپ کا نام ہوگا، میرے باپ کا نام ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا، عبداللہ ہوگا. یہ مختصر سی چند باتیں، اور بھی بہت ساری تفصیل وہ علماء نے لکھی ہے، لیکن اس مختصر سے موقع پر مجھے آپ کے سامنے اتنی بات کرنی ہے. اب مجھے پھر وہ جو بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ شکیل بن حنیف، شکیل بن حنیف، یہ ذہن میں بیٹھی آپ کے. دیکھو میں پہلے کہا کہ آپ میں سے کوئی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ شکیلی کے جھانسے میں پھنسا ہوا ہو، لیکن میں اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں بات کر رہا ہوں کہ آپ سب کو ایک ایک کو یہ کام کرنا ہے. جہاں ایسی بو کسی کی گفتگو میں ملتی ہے، جہاں ایسی بو لگے فوراً آپ کو حرکت میں آنا چاہیے. وہ مولانا کو تلاش کرنے کے لیے ان کو اور ان کو تلاش کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ تو پتلی گلی سے بھاگ جائیں گے، پتلی گلی سے بھاگ جائیں گے. آج سے 2 سال پہلے 4 سال پہلے یہ فتنہ بہت زور کے ساتھ شد و مت کے ساتھ ہبلی میں چل رہا تھا، ہبلی میں چل رہا تھا. اب ہمارے بیلگام اور بیلگام کے اطراف میں ایسے لوگ گپے چپے اور ایسے ویسے نہیں ہیں، ان کی دینداری کو دیکھ کر ان کی شکل و صورت کو ہم شرمائیں، اچھے اچھے تہجد گزار شرمائیں. ایسے دیندار شکل کے اندر، ایسے تقوی و طہارت کی شکل میں، ایسی میٹھی میٹھی گفتگو، ایسے قرآن و حدیث کی گفتگو، ایسی ان کی صاف ستھری زندگی، وہ اپنی صاف ستھری زندگی آپ کو دکھلائیں گے کہ جن کی یہ ساری خوبیوں کو دیکھ کر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نئے مسلمان ہیں، ہم نو مسلم ہیں اور وہ مسلمان ہیں. اتنے بہترین وضاقتہ کے ساتھ اور اتنی میٹھی میٹھی گفتگو، اتنی دلائل کی گفتگو، وہ سب ہمارے تمہارے سامنے کہیں گے. سیدھے سادھے بھولے بھالے لوگ جن کو نماز کے فرض معلوم نہیں، ان کے سامنے سارے تذکرے ہوں گے، وہ ساری چیزیں بیان کی کریں گے. اور سب کے علم میں یہ بات ہے، امت کا کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا کہ جو امام مہدی سے ناواقف ہو. تو امام مہدی کے آنے کے قریب قریب علامتیں موٹی موٹی ظاہر ہوتی چلی جا رہی. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں تو حضور نے بھی فرمایا ہے ہو سکتا ہے آپ ہی مہدی ہوں. تو میں اس وقت یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ فتنہ جو ہے ہمارے علاقے کے اندر پھیل رہا ہے، تو ہماری تمہاری سب کی ذمہ داری ہے. تو میں نے اس وقت ایک روایت کے سامنے رکھ کر 3 علامتیں بیان فرمی کہ وہ حسب اور نسب کے اعتبار سے حسنی اور حسینی ہوں گے. حسب کسے کہتے ہیں، نسب کسے کہتے ہیں، وہ بھی میں نے آپ حضرات کو بیان فرمایا. ان کا نام محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا. اور بھی بہت سارے علامتیں ہیں، اس وقت اتنی بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اب یہ جو شکیل بن حنیف ہے، شکیل بن حنیف ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کے خاندان سے ہے. موٹی سی بات ہے، لیکن پھر بھی ہم چونکہ علم سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں. یہ پٹھان خاندان کا، دربھنگا کا بیوقوف نادان اور بدقسمت آدمی ہے. اس کا سلسلہ پٹھان خاندان سے ہے، پٹھان خاندان سے. اتنا بد اخلاق آدمی ہے کہ جس کو اپنے باپ کی قدر نہیں آتی، جس کو وہ حضرت محمد رسول اللہ کی، دین کی اور تمہاری ہماری کیا قدر کرے گا. یہ پٹھان خاندان کا آدمی ہے، حضرت محمد رسول اللہ کے خاندان کا نہیں. اور رہنے والا کہاں کا ہے؟ اور حدیث میں فرمایا کیا ہے؟ مدینے کا ایک آدمی ہوگا، مدینے میں ہوگا. اور یہ کہاں پیدا ہوا ہے؟ دربھنگا ایک ضلع ہے بہار کے اندر، وہاں کا یہ
ایک کمینہ ہے اور آج کل یہ مہاراشٹر میں مقیم ہے. کسی کو ملنے کو نہیں دیتے, اس کی شکل و صورت کسی کو چھپا ہوا. امام مہدی چھپے ہوئے نہیں ہوں گے, امام مہدی چھپے ہوئے نہیں رہیں گے. ایک لشکر لے کر ان رومیوں پر, ان عیسائیوں پر حلہ بولیں گے اور ملک شام کو آزاد کرائیں گے, اور پھر بعد میں دجال کا مقابلہ کریں گے اور بقیہ تمام یہودیوں کا خاتمہ کریں گے, اور پھر اس کے بعد اس یہودیوں کے خاتمے کے بعد پوری دنیا سے عیسائیت اور صلیبیت کو ختم کریں گے. پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا, کوئی دوسرا مذہب نہیں ہوگا, صرف اور صرف اور صرف اسلام ہوگا, صرف اسلام ہوگا. یہ تو چھپا چھپا پھر رہا ہے. تو یہ تو مدینے میں تو مدینے کا تو ہے ہی نہیں, اور حضرت محمد رسول اللہ کے خاندان کا ہے نہیں, یہ پٹھان ہے. اور اس کا نام کیا ہے؟ شکیل. اس کا نام محمد بھی نہیں, اور اس کے باپ کا نام عبداللہ نہیں ہے, اس کے باپ کا نام حنیف ہے. اتنی موٹی موٹی باتوں کو واضح طور پر حضرت محمد رسول اللہ کے پیش کرنے کے باوجود ہم جیسے مسلمان جو اس ایسے فتنوں کے چھانسے میں پڑ جاتے ہیں, تو یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بڑی جہالت ہے, بڑی گمراہی ہے, بڑی تباہی اور بربادی ہے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, علماء سے اپنے روابط کو مضبوط کریں, ہر مسئلے کو علماء کے سامنے پیش کریں, اس کے حل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کریں. جن پر آپ کا اعتماد ہو ان سے اپنے روابط قائم کریں, ورنہ آنے والے دن جو ہیں ایسے فتنے روزانہ ہر نئے دن ایک نیا فتنہ ہمارے اور آپ کے سامنے آتا رہے گا. ہماری اور تمہاری ایمان کی حفاظت, عقائد کی حفاظت بالخصوص, یہ عقیدے سے تعلق مسئلہ ہے, یہ عقیدے سے تعلق مسئلہ ہے. حضرت محمد رسول اللہ نے جو بات کہی ہے وہ پتھر کی لکیر ہے. ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے, چاہے ہمارے دل میں وہ بات اترتی ہو یا نہ اترتی ہو. دلائل کی روشنی میں پیش کی جانے والی بات سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے, نہ سمجھ میں آیا تو ہمارا دل و دماغ کا قصور ہے, سمجھانے کا قصور ہے. لیکن حضرت محمد رسول اللہ نے جو بات کہی وہ بالکل پتھر کی لکیر ہے. میری اور آپ کی ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ قرآن و حدیث کے دائرے میں اپنے ایمان کو پرکھتے رہنا اور اسی کے دائرے میں اپنے ایمان کو رکھنے کی کوشش کرنا. یہ سارے جھوٹے دعوے دار ہیں, دنیا میں آتے ہیں اور ان کی حکومت پشت پناہی کر رہی ہے. آپ ان کے خلاف قانون کے دائرے سے ہٹ کر کوئی عمل کچھ کام بھی نہیں کر سکتے. جہاں آپ نے قانون سے ہٹ کر کچھ ان کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا تو حکومت پائے ان کو تو ان کا قصور ہوگا تو بھی ان کو بے قصور ٹھہرائے گی اور آپ کو قصوروار ٹھہرائے گی. اس لیے بہت ہوشیاری کے ساتھ ہمیں اور آپ کو کام کرنے کے, اسی لیے تو یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, اس لیے کہ حکومت ان کا سپورٹ کر رہی ہے. حکومت چاہتی ہی ہے, باطل شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ اسلام جو ہے, مسلمان جو ہے افراتفری کا شکار ہو, مختلف تنظیموں جماعتوں میں بٹے. یہ تو دنیا کے باطل چاہتا ہی ہے. تو حکومت جو ہے, جو اسلام دشمن حکومتیں ہیں, مسلمان دشمن حکومتیں, وہ تو چاہتی ہیں ایسے لوگ ان کو ملیں, تو ان کی پشت پناہی کرتی رہتی ہیں. اس لیے بہت ہوشیاری کے ساتھ ہمیں اور آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے ایمان اور عقائد اور نظریات اور فکر کی سلامتی کے لیے ہمیں جو کوششیں کرنی چاہیے وہ کوشش کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.